بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہومیو ایرا۔ آج ہم جو ڈرگ پکچر لے کے آئے ہیں وہ ہے نیٹرم میور۔ نیٹرم میور نمک، کھانے والا نمک، اس کی جو پروونگ ہے یہ خود موجود ہومیوپیتھی ڈاکٹر ہانیمن صاحب اور ان کے جو دوست تھے انہوں نے خود پروو کیا ہے اسے، اور اس کے بعد پھر بہت سے جو دوسرے ڈاکٹر حضرات ہیں انہوں نے بھی اس پہ کام کیا ہے۔ تو آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نیٹرم میور کے جو ظاہری خد و خال ہیں یا اس کی جو ذہنی علامات ہیں وہ کس طرح کی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ اگر انسان نمک کھانا چھوڑ دے تو اس کے اندر اتنی زہر جمع ہو جاتی ہے کہ اگر سانپ اسے ڈس جائے تو سانپ مر جائے۔ یہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر آپ نیٹرم میور کی جو افادیت ہے، میڈیکیشن افادیت، اس کو آپ دیکھیں کہ وہ کس حد تک ہے کہ اگر ایک انسان نمک کھانا ختم کر دے تو اس کے اندر اتنی زہر جمع ہو جاتی ہے کہ اگر اس کو سانپ، ایک زہریلا سانپ ڈس جائے تو سانپ مر جائے گا، انسان کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے۔ تو آئیے ہم نیٹرم میور کے جو ظاہری خد و خال ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ نیٹرم میور کا جو مریض ہوگا اس کا جو نیچے والا لپ ہے، ہونٹ، اس کے درمیان میں ایک گہرا شگاف ہوگا۔ چہرہ ایسے چمکتا ہے جیسے اس پر چکنائی سے مالش کر دی گئی ہو۔ وقت کا پابند ہوگا، مثلاً جیسے ملیریا بخار میں سردی کا جو دورہ ہے وہ صبح 9 بجے سے 11 بجے تک پڑتا ہے، اور اسی طرح سر درد، اعصابی درد کا غلبہ بھی اسی ہی ٹائم پہ نمودار ہوتا ہے۔ شام کھانا کھانے کے بعد نیند کا ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ ضبط کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ آنسوؤں کا سیلاب، یہ ایک اس کی کلیدی علامت ہے۔ اب وہ روئے یا نہ روئے، اس کے اندر کوئی غم ہو یا نہ ہو، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ اپنے آنسو چھپانے کے لیے لوگوں سے بھاگتا پھرتا ہے۔ سوکھا پن، خصوصاً اوپر والے دھڑ کا حصہ جو ہے اس میں سوکھا پن پایا جاتا ہے۔ ساحل سمندر پر علامات میں اضافہ، جس طرح یہ آنسو کا جو غلبہ ہے یہ ایک اس کی کلیدی علامت ہے۔ اس کو سمجھنے میں یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو دوسرا نقطہ ہے، ساحل سمندر پر علامات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب ہوا یوں کہ ڈاکٹر برنٹ وہ شروع میں اسے ادویاتی طور پر استعمال کرنے کے حق میں نہیں تھے، اور وہ استعمال کرتے بھی نہیں تھے۔ ہوا یوں کہ ان کی ایک مریضہ تھی جو شدید مایوس کن اعصابی دردوں میں مبتلا تھی۔ اب اعصاب کے متعلق جتنی بھی ادویات ہیں وہ ڈاکٹر برنٹ صاحب نے آزما دیں، لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ بالآخر ایک دن ڈاکٹر صاحب نے اس مریضہ کو یہ کہا کہ آپ ساحل سمندر پر چلی جائیں۔ تو وہ عورت ساحل سمندر پر گئی اور یک دم واپس آ گئی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ ہاں کیوں؟ تو اس نے کہا جی وہاں پہ میں نہیں ٹھہر سکتی تھی، میری علامات میں شدید قسم کا اضافہ ہوا۔ اب یہ سننا تھا کہ ڈاکٹر صاحب خوشی سے
کود پڑے. وہ سمجھ گئے کہ اس کی جو علامات ہیں وہ ساحل سمندر کی جو نمکین ہوا ہے اس کی وجہ سے بڑھ گئی ہے. تو انہوں نے اس کو نیٹر میور دی، جس سے اس کی جتنی بھی تمام علامات تھیں وہ بھی غائب ہو گئیں اور وہ مکمل طور پر شفا یاب ہو گئی. اب ڈاکٹر صاحب نے یہ سمجھا کہ یا تو یہ عورت بہت زیادہ نمک کھاتی ہے یا یہ بالکل نہیں کھاتی. اب یہ نقطہ میں آپ کے لیے ایک سوال یہاں پہ چھوڑتا ہوں آپ کے لیے. آپ غور کریں، اگر آپ ہومیوپیتھی کے دلدادہ ہیں تو اس کا جواب مجھے نیچے ڈسکرپشن میں آپ لکھ دیں. تھوڑی سی اس پہ ہماری بھی بات چیت ہو جائے گی کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ عورت اپنے کھانے میں نمک کو زیادہ استعمال کرتی تھی یا بالکل نہیں کرتی تھی. اب اس کو ڈھونڈنا آپ تک ہے. تو ساحل سمندر پہ علامات کا اضافہ نیٹرم میور کی ایک کلیدی علامت ہے. اگر ایسا مریض کوئی آتا ہے جو کہتا ہے جی کہ ساحل سمندر پر میری تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے یا میں ساحل سمندر پر نہیں ٹھہر سکتا، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ نیٹرم میور کا مریض ہے. اور اسی نقطہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے پھر بعد میں ایک کتاب بھی نیٹرم میور پر لکھ ڈالی. اب آتے ہیں اس کے جو ذہنی علامات ہیں اس کو دیکھتے ہیں. دماغی طور پر اس کا جو مریض ہے ذکی الحس ہوتا ہے، شور و غل کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ بھی اس کی ایک کلیدی علامت ہے. وہ شور و غل کو برداشت بالکل نہیں کرتا. ایک اور بڑے مزے کی علامات، جس طرح ہم نے پلسٹیلا میں دیکھا تھا کہ پلسٹیلا کا جو مریض ہے یا مریضہ ہے وہ آپ کی ہمدردی کی خواہشمند ہوتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہمدردی کرے. جبکہ نیٹرم میور کا مریض ہے، اس کے ساتھ اگر آپ ہمدردی جتائیں گے یا ہمدردی کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ سے بھاگ جائے گا. یہ ہمدردی کو بھی برداشت نہیں کرتا. ہمدردی اس کے ساتھ اگر ہمدردی کا کہیں مثلاً وہ اس کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ اسے کہیں جی آپ کا تو یہ مسئلہ ہے، ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں، تو وہ بھاگ جائے گا. وہ آپ کو پسند نہیں کرے گا. اور پھر ایک اور اس کا بڑا ایک نقطہ ہے کہ وہ اپنے دل میں بہت کچھ رکھتا ہے، اظہار نہیں کرتا اور اس کو چھپانے کے لیے کبھی کبھی کہہ کے بھی لگاتا ہے. تھوڑی سی سلفر کا یہاں پہ ٹچ جاتا ہے کہ وہ تھوڑا سا چلاک بھی ہے کہ وہ اپنا غم کہہ کے لگا کے چھپاتا ہے. اچھا، اس پہ ترس کام نہیں کرے گا. آپ اس پہ ترس کھائیں گے تو یہ الٹا آپ کے سر چڑھ جائے گا. یہ ترس کو بالکل برداشت نہیں کرتا. جو گزشتہ اس کے جو واقعات ہیں یا اس کے ساتھ جو واقعے ہو گزرے ہیں تو ان کو وہ یاد کرے گا، اپنے ذہن سے نہیں نکال پائے گا اور انہی کی وجہ سے اپنے دکھوں کو وہ چھپاتا ہے اور پھر وہ کہہ کے لگاتا ہے. یہ اس کی ذہنی علامات ہیں. یہاں پہ ہم تھوڑا سا جو چیدہ علامات ہیں ان کا ایک سرسری سا جائزہ بھی لیتے ہیں. رونے کی رغبت بہت زیادہ اور غصہ بھی بہت جلد آتا ہے. نیٹرم میور کا جو مریض ہے اس میں رونے کی رغبت زیادہ ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ اسے غصہ بھی زیادہ آتا ہے. کمزوری، جیسے میں نے پیچھے کہا کہ سوکھا پن، گھبراہٹ، جلد باز، بے چین، دل کی دھڑکن تیز، افسردہ مزاج، رونے کا شوقین. یہ یاد رکھیں کہ نیٹرم میور رونے کا شوقین ہے. بس وہ چاہتا ہے کہ میں روں اور اس کے آنسو ہر وقت ٹپکتے رہتے ہیں. بد مزاج، تنہا پسند، کم گو، خوش زندگی سے بیزار.
کوئی خوشی اس کو راس نہیں آتی، زندگی سے وہ مکمل بیزار ہوا ہوتا ہے۔ یہ اس کی تھی کچھ چیدہ چیدہ علامات، سرسری علامات، لیکن آپ اس کو یاد رکھیں جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی ہیں کہ نیٹر میور کے مریض کی جو ہونٹ ہوگا اس میں شگاف ہوگا، گہرا شگاف ہوگا، اور اس کے بعد وہ رونے کی اس میں رغبت ہوگی، پھر ساحل سمندر پر اس کی جو علامات ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گی اور یہ ساحل سمندر کو برداشت نہیں کر سکتا، اور اس کے علاوہ دماغ ذکی الحس ہوتا ہے۔ تو یہ اگر چند علامات آپ سمجھ جائیں تو میرے خیال میں نیٹر میور کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی جو میں نے شروع میں بات کہی ہے کہ بزرگ یہ کہتے تھے کہ اگر انسان نمک نہ کھائے تو اس کے اندر اتنی زہر ہے کہ اگر ایک زہریلا سانپ اس کو ڈنسے تو سانپ مر جائے گا، انسان کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو ذرا اس پہ بھی غور کریں کہ اگر ایسا ہے تو پھر اس کی جو میڈیکیشن کریکٹرسٹک ہیں وہ کیا ہوں گی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا کیونکہ آپ کی ساری خوشیاں آپ کی صحت سے وابستہ ہیں۔ اور دوسرا ایک بات یہ بھی کہ یہ جو ہمارا کچن ہے یہ سارے کا سارا ہومیوپیتھی سے بھرا ہوا ہے۔ آج ہم نے نمک کی بات کی، نیٹر میور کی بات کی، تو کل ہم ہو سکتا ہے کیپسیکم کے بارے میں بات کریں، پھر ہم تھیا چائے کے بارے میں بات کریں۔ تو یہ ہے فطرت، قانون قدرت، تو اس پر غور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔